أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد، جماعت 12، مضمون عربی، سبق نمبر 10 غفلۃ الانسان، قسط 1 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج اسلامی تاریخ ہے 1 محرم الحرام 1442، 21 اگست 2020۔ محرم الحرام یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے جس کی آج پہلی تاریخ ہے، اور یہ ہمارا سال ہے 1442، یعنی 1441 ہمارا ختم ہوا اور 1442 ہمارا شروع ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس نئے سال کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں غفلۃ الانسان۔ یہ اشعار کی شکل میں سبق ہے، یہ ہمارا بہت شاندار اشعار ہے، آپ اسے یاد بھی کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس کے الفاظ معانی کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اشعار کا ترجمہ ہم انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ یہ ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 10 غفلۃ الانسان، اور یہ اشعار ہے اور یہ اس کے الفاظ معانی ہیں جو شبدارت کے عنوان کے تحت ہے۔ ارزاق، ارزاق کا معنی ہوگا رزق، روزی، اس کا واحد آئے گا رزق۔ نسر، گدھ، یہ ایک پرندہ ہے جو بہت بڑی شکل میں ہوتا ہے اور یہ عام طور پر مردار جانور کھاتا ہے۔ کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے خرگوش کو آسانی سے اچک لے جاتا ہے۔ علتن، بیماری، علتن کا معنی ہے بیماری۔ تنسجو، وہ بنتا ہے، بننا، کپڑا بننا، سویٹر بننا، جو اون سے بنائی جاتی ہے جو اشیاء پہننے کی، شال ہے یا ٹوپی ہے، مفلر ہے، سویٹر ہے، خفین یعنی موزے، شاکس ہے، جن کو بنا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تنسجو۔ کپڑا بھی بنا جاتا ہے، اگر اعتبار سے دیکھو، تانا اور بانا یہ سیدھ میں اور لمبائی میں، طول اور عرض، یہ دونوں طرح کے دھاگے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو وہ کپڑے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے پہلے، ابھی مشین کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، پہلے اسے ہاتھ سے بنا جاتا تھا۔ حوت، حوت کا معنی ہے مچھلی، حوت یعنی مچھلی۔ سمک بھی کہتے ہیں مچھلی کو، لیکن یہ کسی خاص قسم کی مچھلی حوت یعنی ایک بہت بڑی دریائی مچھلی جس کی سائز کافی بڑی ہوتی ہے، جو ایک ساتھ کئی من کھانا کھا لیتی ہے۔ ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی دریا کے اندر بھی ہے جو زمین پر نہیں، اور زمین پر سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ ہاتھی شمار کیا جاتا ہے، اور دریا کے اندر جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ ویل مچھی ہے، اور ویل مچھی وہ ہے جو دنیا کے یعنی زمین کے جو جاندار ہے ان سے کافی بڑی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے جب
پوری مخلوق کو دعوت دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے پوچھا کہ سب سے پہلے میں کس کو دعوت دوں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دریا کے اندر جا کر کہو ایک مچھلی ہے جو میری مخلوق ہے، اسے آپ اس سے کھانے کی شروعات کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینوں تک کھانا پکوا کے تیار کیا تھا، اور جب کھانا پورا آراستہ ہو گیا، تیار ہو گیا، اس کے بعد وہ مچھلی آئی اور وہ پورا دسترخوان جو بچھا تھا، مہینوں سے کھانا پکا تھا، وہ ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ اور پھر کہا کہ سلیمان، اللہ رب العزت روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ، تیری ذات پاک ہے اور تو ہی قادر مطلق ہے، تیری قدرت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی۔ جن علیک اللیل، تیرے اوپر رات چھا گئی۔ اکفان، یہ کفن کی جمع ہے، میت کو جس کپڑے میں لپٹا جاتا ہے اس کپڑے کو کفن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اکفان۔ آئیے چلتے ہیں اشعار کی طرف۔ علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یأتیک بالارزاق من حیث لا تدری فکیف تخاف الفقر واللہ رازق فقد رزق الطیر والحوت فی البحر ومن ظن ان الرزق یأتی بقوة ما اکل العصفور شیئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش ألفا وألفين إنه لا بد من يوم يسير إلى القبر۔ بہت اچھے اشعار ہے، نصیحت کی گئی ہے انسان کو۔ اس کے اندر کہا گیا ہے علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا، کہ تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے غافل نہ ہو۔ یأتیک بالارزاق من حیث لا تدری، وہ تجھے اس انداز میں روزی دیتا ہے جس کا تجھے احساس بھی نہیں۔ فکیف تخاف الفقر واللہ رازق، پس کیسے تو ڈرتا ہے غریبی سے حالانکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے کو اور مچھلی کو دریا کے اندر رزق نہیں دیتا؟ ومن ظن ان الرزق یأتی بقوة، جو کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ رزق اپنی طاقت سے لاتا ہے، ما اکل العصفور شیئا مع النسر، تو چڑیا کوئی چیز نہیں کھا سکتی تھی شکر گدھ پرندے کے ساتھ۔ یعنی اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ روزی میں اپنے بازو پر کماتا ہوں، محنت انسان ضرور کرتا ہے اسباب کے طور پر، لیکن رزق دیتا ہے اللہ رب العزت، اللہ ہی رزق دیتا ہے، انسان صرف کوشش کرتا ہے، وہ اپنی طاقت سے ہرگز کما نہیں سکتا۔ شاعر یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر طاقت کے بل بوتے پر ہی اگر روزی کمانے کا دار و مدار ہوتا تو جو گدھ پرندہ ہے بڑا، جو خرگوش کو بھی اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ کبھی چڑیا کو دانہ بھی کھانے نہیں دیتا، بلکہ اس کے دانے بھی یہ کھا جاتا۔ تزول عن الدنیا فإنک لا تدری، کہہ رہے ہیں شاعر کہ دنیا ختم ہو جائے گی، تجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اذا جن علیک اللیل هل تعیش الی الفجر، جیسے کہ رات چھا جاتی ہے دن کے اوپر، اور اسی طرح دن بھی چھا جاتا ہے رات کے اوپر، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
फ़कम मिन सहीहिम मात मिन गैरि इल्लतिन, बहुत से सेहत मंद बग़ैर बीमारी के मर जाते हैं। बहुत से सेहतमंद तंदुरुस्त बग़ैर बीमारी के मर जाते हैं। वकम मिन सक़ीमिन आश हीनम मिन अद्दहरी, और बहुत से बीमार होते हैं जो एक लंबे ज़माने तक ज़िंदगी गुजारते हैं। वकम मिन फ़ता अम्स व अस्बह दाहिका, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो सुबह शाम हंसते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। व अकफ़ानुहु फ़िल ग़ैबी तुनसजु व हुवा ला यदरी, और गायबाना तौर पर उनके कफ़न बुने जा चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं। फ़मन आश अल्फ़न व अल्फ़ैन इन्नहु, जो कोई भी 1000 साल या 2000 साल ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन हकीकत में उसे एक दिन कब्र में ज़रूर जाना है। ला बुद्द मिन यौमी यसीरु इलल क़ब्री, हकीकत में उसे एक दिन कब्र में ज़रूर जाना है। इन अशारों को खूब याद कर ले तर्जमे के साथ और इसे गुनगुनाते रहें। बहुत नसीहत आमोद अशार है ये। अल्लाह ताला हमें इस पर इन जो नसीहतें बताई गई है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जुमा का दिन है, आप लोग कसरत से दुरूद पाक का विर्द करें और नजराना पेश करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसे भी रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल होना ही चाहिए हर मुसलमान को, क्योंकि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत एहसान है और इन एहसानात का बदला तो हम नहीं चुका सकते। अलबत्ता ये हम एक छोटा सा नजराना उनकी खिदमत में दुरूद पाक की शक्ल में पेश कर सकते हैं। आज जुमा है तो ज़रा आप इसको ज़्यादा पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।